بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو دا پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ آج ہم اسلامیات اختیاری سال دوم کے لیکچر نمبر 3 کی جانب بڑھیں گے، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اور تفصیل سے جس موضوع کو آج پڑھیں گے وہ قرآن مجید کا کتابی صورت کے اندر جمع کیا جانا ہے، یعنی تدوین قرآن کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ تدوین قرآن وہی موضوع ہے جو پہلے فرسٹ ایئر میں اسلامیت لازمی میں آپ چیپٹر نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں۔ تو تدوین قرآن کا ہمارا موضوع ہے آج کا۔ تدوین قرآن دراصل 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، دوسرا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، اور تیسرا بنو امیہ کا دور حکومت ہے۔ بعض لوگ اس دور کے اندر پہلے دور کو عہد صدیقی سے پہلے عہد رسالت کہتے ہیں، اور یہ عہد رسالت والی جو کتابت ہے قرآن کریم کی، جو قرآن کریم کا تحریر کیا جانا ہے، یہ سابقہ لیکچر میں میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ تو تدوین قرآن یعنی قرآن کا کتابی صورت کے اندر جمع کیا جانا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ ہمارا جو پہلا دور ہے دور صدیقی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے، اور جو باقی 2 ادوار ہیں وہ سمارٹ سلیبس میں آپ کے شامل نہیں ہیں۔ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا ذمہ خود لیا، اور اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اس قرآن کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت ابتدائی زمانے میں 2 طرح سے ہوئی۔ ایک تو یہ وہ حفاظت ہے جو اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت 2 طرح سے فرماتا ہے۔ ایک تو قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت فرماتا ہے، اور دوسرا قرآن مجید کے احکامات کی حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت جو ابتدائی زمانے میں ہوئی تھی وہ 2 طرح سے تھی۔ ایک تھی حفاظت بذریعہ حفظ، یعنی حفظ کر کے قرآن کریم کو محفوظ کر لیا گیا۔ یہ پہلی صورت ہے ابتدائی زمانے میں قرآن مجید کی کہ قرآن مجید آہستہ آہستہ حالات اور حاضرات کے پیش نظر نازل ہوتا رہا، اور جو قرآن کی آیت نازل ہوتی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ آیات سن کر یاد کر لیتے تھے۔ دور نبوی کے حفاظ صحابہ کی تعداد سینکڑوں سے تجاوز کر گئی تھی، جن میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، حضرت سالم، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، حضرت طلحہ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت سعد، یہ وہ صحابہ ہیں جو مکمل قرآن کریم کے حافظ تھے۔ ایک MCQs پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ کون سے صحابی ہیں، تو یہ نوٹ کر لیجئے، قرآن کریم کے جو سب سے پہلے حافظ صحابی ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، جنہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور دور نبوی میں جن صحابیات نے قرآن مجید کو حفظ کیا ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور حضرت حفصہ ہیں۔ یہ وہ صحابیات ہیں جو قرآن مجید کی حافظ تھی۔ تو یہ پہلی حفاظت کی ابتدا تھی، یہ پہلی صورت تھی قرآن مجید کو حفظ کرنے کی کہ اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ ایک تو قرآن نازل ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو لکھوا لیا کرتے تھے، ایک وہ حفظ تھا اور ایک وہ محفوظ ہونا تھا، اور دوسرا جو حفاظت تھی قرآن کی وہ بذریعہ حفظ تھا، اسے زبانی یاد کر لینا۔ دوسرے نمبر پر ہے حفاظت بذریعہ تدوین۔ تدوین کا جو لفظ ہے یہ مدون سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی جمع یا ترتیب دینے کے ہیں،
اور تدوین کا لغوی معنی ہے جمع کرنا یا ترتیب دینا، اور تدوین قرآن کا اس سلسلے میں پھر جو معنی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تدوین قرآن سے مراد قرآن پاک کا کتابی صورت کے اندر جمع کیا جانا یا ترتیب دیا جانا تدوین قرآن کہلاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا تدوین قرآن سے کیا مراد ہے۔ نہایت اہمیت کا حامل شارٹ کویسچن ہے، یہ پیپر میں کئی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے، اسے نوٹ بھی کیجئے اور اسے سنتے ہوئے یاد بھی کیجئے کہ تدوین قرآن کا مطلب کیا ہے۔ تدوین قرآن کا مطلب ہے قرآن کا کتابی صورت کے اندر جمع کیا جانا یا ترتیب دیا جانا تدوین قرآن کہلاتا ہے۔ اب یہ جو تدوین قرآن ہے، جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، تدوین قرآن کو دراصل ہم 3 ادوار کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ جو پہلا دور ہے وہ ہے عہد صدیقی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت ہے وہ پہلا دور ہے تدوین قرآن کا۔ بعض لوگ عہد رسالت کو پہلا دور کنسیڈر کرتے ہیں، حالانکہ عہد رسالت میں کتابت قرآن تو ہوئی ہے، قرآن کو تحریر تو کیا گیا، لیکن باقاعدہ کتابی صورت کے اندر اسے جمع نہیں کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر عہد عثمانی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ ہمارے سمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہے تو اسے ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونا ضروری ہے کہ تدوین قرآن کے ٹوٹل 3 ادوار ہیں، 3 ادوار کے اندر، 3 دوروں کے اندر، 3 عہدوں کے اندر اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا دور ہے عہد بنو امیہ کا، جس میں حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے اعراب اور نقطے لگوائے تھے۔ چیدہ اس کے بارے میں معلومات میں آپ کو ابھی ہی بتا دیتا ہوں، اور پھر ہم اپنے اصل موضوع عہد رسالت میں عہد صدیقی میں تدوین رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عہد عثمانی کے اندر کیا ہوا کہ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن الیمان، وہ مختلف قبائل کا دورہ کر رہے تھے، تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی کہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے قرآن مجید کو اپنے لہجوں میں پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے آ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ قرآن کی خبر لیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت حذیفہ بن الیمان کہنے لگے کہ لوگوں نے اپنے اپنے لہجوں میں قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تصدیق کی، اور تصدیق کرنے کے بعد ساری کی ساری امت کو ایک ہی قرآن کی قرات کے اوپر متفق کیا، یعنی قرات قریش، جس لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اسی لہجے کو رائج کیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ جامع القرآن حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں، یہ بھی MCQs پیپر میں پہلے آ چکا ہے۔ اور تیسرا دور ہے عہد بنو امیہ۔ عہد بنو امیہ کے اندر حجاج بن یوسف نے ابو الاسود دولی سے قرآن مجید کے اعراب اور نقطے لگوائے تھے۔ عہد عثمانی کے بعد سے لے کر عہد بنو امیہ تک قرآن مجید کے اوپر نہ تو نقطے تھے نہ اعراب لگے ہوئے تھے، قرآن مجید کے اوپر اعراب اور نقطے عہد بنو امیہ کے اندر لگائے گئے، جو تیسرا دور ہے۔ اب چونکہ یہ دونوں ادوار عہد عثمانی اور عہد بنو امیہ یہ سمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہے، لیکن معلومات کے لیے میں نے آپ کو بتایا۔ تو پہلے دور کی طرف بڑھتے ہوئے ہم عہد صدیقی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے حوالے سے جو اسے کتابی صورت کے اندر جمع کرنے کا فرمان جاری کیا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اور مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام کیا، نمازوں میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، لیکن آپ کے دور میں فتنوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو فتنہ سامنے آیا وہ فتنہ ارتداد تھا، یعنی جو مسلمان تھے انہوں نے مسلمان ہونے سے کنارہ کشی اختیار کر لی، یعنی مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ غیر مسلم ہو گئے، اسے مرتد ہونا کہتے ہیں، اور اس فتنے کو فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ کہ آپ کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ فتنہ ارتداد تھا، یعنی بہت سارے لوگ دین سے منہ موڑنے لگے اور اسلام کو نقصان پہنچانے لگے۔ تو یہ پہلا ایک فتنہ رونما ہوا، اس کی بیخ کنی کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ دوسرے نمبر پر جو
معاملہ ہوا، جو فتنہ پیدا ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر، وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ان کے خلاف بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔ تیسرے نمبر پر جو فتنہ سامنے آیا وہ تھا جھوٹے مدیان نبوت کا فتنہ، فتنہ ارتداد کے ساتھ ہی، اور فتنہ زکوٰۃ کا جو انکار ہے اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی نبی بن کر آئے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب جھوٹے مدیان نبوت میں جو نام ہمیں ملتے ہیں، اور میں نے پہلے چیپٹر میں عقیدہ ختم نبوت میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا رکھی ہے کہ شارٹ کویسچن آتا ہے پیپر میں کہ 3 ایسے لوگوں کے نام لکھیں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ بات آپ کو پہلے بتا رکھی ہے۔ تو ان کے اندر مسیلمہ کذاب، اسود انسی، سجا بنت حارث اور طلیہ بن خولد کے نام مشہور ہیں۔ اب ان کا خاتمہ بھی ضروری تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول اور نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ پھر اس سلسلے میں جنگ یمامہ رونما ہوئی جو جھوٹے مدیان نبوت کے خلاف تھی۔ جنگ یمامہ، یہ پس منظر بتا رہا ہوں تدوین قرآن کا کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو کتابی صورت کے اندر جمع کیا جائے۔ جنگ یمامہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یمامہ کے مقام پر لڑی گئی، اور یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی۔ اس فتنے کے تدارک کے لیے، سرکوبی کے لیے بہت سے حفاظ نے اس جنگ میں حصہ لیا، اور اس جنگ میں 1200 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 700 لوگ ایسے تھے جو قرآن مجید کے مکمل حافظ تھے۔ پھر اتنی کثرت کے ساتھ جنگ یمامہ میں جب حفاظ شہید ہونے لگے تو حضرت عمر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو پریشان ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر تجویز پیش کی کہ اگر جنگوں میں حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا آپ قرآن مجید کو کتابی صورت کے اندر جمع کر لیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ فرمانے لگے کہ اگر اتنا ہی ضروری ہوتا قرآن کو کتابی صورت کے اندر جمع کرنا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کر کے جاتے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ایک اچھا کام ہے، اور مسلسل اصرار کرتے رہے، اور ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دلیل بھی دی کہ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن یہ کتاب تو ہے ہی نہیں۔ تو مسلسل اصرار کرنے اور دلیل دینے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں عمر کی رائے سے متفق ہو گیا۔ اب باہمی اتفاق ہو گیا دونوں صحابہ کا۔ اب قرآن کو کتابی صورت کے اندر جمع کرنے کا جو معاملہ تھا وہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا۔ حضرت زید بن ثابت قرآن کے حافظ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بلوایا اور قرآن مجید جمع کرنے کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے پہاڑ ہٹانے کا حکم دیتے تو میرے لیے قرآن جمع کرنے سے زیادہ آسان ہوتا۔ اس طرح یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ موجود ہے وہ حضرت زید کے پاس آ کر جمع کروا دے۔ اس طرح حضرت زید نے تمام نسخوں کو جمع کر کے حفاظ کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے تقریباً 1 سال کے عرصے میں قرآن مجید کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت محنت دیانت داری سے یہ کام سر انجام دیا، اور الغرض قرآن کتابی صورت میں جمع کر دیا گیا، اور اسی سارے واقعے کو تدوین قرآن کا پس منظر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرائط مقرر کی تھی قرآن مجید کو جمع کرتے ہوئے، جن شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو قرآن مجید لکھا ہوا لے کر آئے گا وہ قرآن اس کے پاس تحریری انداز میں موجود ہو، اور وہ تحریر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ہو۔ دوسرے نمبر پر جو انہوں نے شرط مقرر کی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم
جو لکھا ہوا لے کر آئے گا وہ قرآن مجید کا حصہ، وہ نسخہ اسے زبانی یاد ہو. اور ایک شرط یہ طے کی گئی کہ ان دونوں باتوں کے اوپر ایک گواہی لے کر آئے، ایک شخص گواہی دے کہ یہ تحریر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ہے اور یہ اسی زمانے کے اندر انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا تھا. تو یہ چند شرائط مقرر کرنے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا. اور حضرت زید بن ثابت کے ہمراہ کچھ حفاظ صحابہ کرام بھی موجود تھے جو اس کام میں حضرت زید بن ثابت کا ہاتھ بٹاتے رہے، اور یوں قرآن کریم کتابی صورت کے اندر جمع ہو گیا. جو سب سے پہلا قرآن کتابی صورت کے اندر جمع ہوا اس کا نام مصحف صدیقی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، نہایت اہمیت کا حامل ایک ایم سی کیوز ہے. پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ تدوین قرآن کون سے زمانے میں ہوئی، تو تدوین قرآن عہد صدیقی میں ہوئی، اور اس قرآن کا نام مصحف صدیقی تھا جو سب سے پہلا کتابی صورت کے اندر تحریر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اسے بیت المال کے اندر جمع کر دیا گیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد بیت المال میں رہا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے پہلے تک، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت تک بیت المال میں وہ مصحف صدیقی موجود رہا. اور ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت حفصہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بھی ہیں، ان کے پاس وہ مصحف صدیقی چلا گیا. تو یہ ہمارا موضوع تھا آج کا، کہ آج ہم نے تدوین قرآن کے بارے میں تفصیل سے پڑھا اور پہلے دور کو ہم نے ڈسکس کیا. اس سے پہلے میں دوسرے اور تیسرے دور کے بارے میں چیدہ باتیں آپ کو بیان کر چکا. یہ کچھ مختصر سوالات ہیں جو آپ اسائنمنٹ کی صورت میں کریں گے، اور یہ سوالات آپ کے پاس موجود بھی ہیں. پہلا سوال ہے کہ تدوین کا معنی و مفہوم تحریر کریں. تدوین کا لفظ مدون سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جمع اور تدوین، جمع اور ترتیب، اور تدوین کا معنی ہے جمع کرنا یا ترتیب دینا. سوال نمبر 2 ہے تدوین قرآن سے کیا مراد ہے؟ تدوین قرآن سے مراد ہے قرآن کا کتابی صورت کے اندر جمع کیا جانا، اور اس کو 3 ادوار کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلا دور دور صدیقی ہے، دوسرا دور حضرت سیدنا عثمان غنی دور عثمانی ہے، اور تیسرا دور بنو امیہ ہے. یہ 3 ادوار ہیں تدوین قرآن کے. سوال نمبر 3 ہے جنگ یمامہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی. یہ وہ شخص ہے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف جہاد کیا گیا. یمامہ کے مقام پر یہ جنگ ہوئی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ جنگ لڑی گئی، اور یہی جنگ قرآن مجید کو کتابی صورت کے اندر جمع کرنے کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے. یعنی یہ جنگ پس منظر ہے قرآن مجید کی تدوین کا. سوال نمبر 4 ہے کہ عہد صدیقی کے 2 کارنامے تحریر کریں. اہمیت کا حامل شارٹ کویسچن ہے، امتحان نقطہ نظر سے بھی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. یہ پہلا کارنامہ ہے. دوسرا کارنامہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تدوین قرآن ہے کہ انہوں نے قرآن کو کتابی صورت کے اندر جمع کیا. تیسرا کارنامہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ لوگ جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے منہ موڑ چکے تھے، کافر ہو گئے تھے، ان کے خلاف بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا. اور چوتھا کارنامہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. سوال نمبر 5 ہے مسیلمہ کذاب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مسیلمہ کذاب وہ شخص ہے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک اور عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام میں نے ابھی لیکچر کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ سجا بنت حارث. سجا بنت حارث نے مسیلمہ کذاب سے شادی کی تھی. یہ دونوں آپس میں میاں بیوی تھے، دونوں نے الگ الگ نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ جھوٹے مدعیان نبوت تھے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تدوین قرآن کے حوالے سے تھا. تدوین قرآن کے اس سوال کو سننے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ اپنی اسائنمنٹ کو مکمل کر کے کالج میں جمع کروا سکیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم.